ایران کا متحدہ عرب امارات پر پھر حملہ، ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا ایران کی جانب سے آنے والے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ملبہ گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے آنے والے تمام خطرات کو روک دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اب تک ایران کے 551 بیلسٹک میزائل، 29 کروز میزائل اور 2263 ڈرونز کو تباہ کر چکا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یو اے ای میں اسرائیل نے فضائی دفاعی نظام نصب کیا ہے۔ ایران متحدہ عرب امارات کو ہمسایہ نہیں بلکہ دشمن ٹھکانہ سمجھتا ہے۔ رکن ایرانی پارلیمان علی خزریان کا کہنا ہے یو اے ای نے ایران کے خلاف جنگ میں عسکری اور انٹیلیجنس تعاون فراہم کیا۔ اماراتی طیاروں نے نشانات مٹا کر براہ راست ایرانی سرزمین پر حملے کیے۔ علی خزریان نے کہا ایران کی کردستان ریجن کے حوالے سے سیکیورٹی حکمت عملی میں اب یو اے ای کو بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ جس طرح اربل میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی طرح امارات میں موجود اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کا 3 جہازوں پر ایرانی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، ایرانی ڈرون بھی مار گرائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے سمندر میں ایران نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، ہم نے انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ جوابی کارروائی میں متعدد ایرانی کشتیاں تباہ کر دی۔ امریکی بحری جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر دوبارہ ناکہ بندی بیڑے میں شامل ہو گئے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا امریکی بحری جہازوں پر حملہ ہوا لیکن ایران سے جنگ بندی برقرار ہے، جنگ بندی نہ ہوتی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوتا۔ ایرانی اہداف پر امریکی حملے پیار بھری تبکی اور ایک ہلکی سی ضرب ہے۔ امریکہ نے بندر جاسک کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کیے، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ کہا ابنائے ہرمز کی جانب امریکی بحری جہازوں کی پیش قدمی پر بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ بیلسٹک اور اینٹی شپ کروز میزائلوں، خودکش ڈرونز کے ذریعے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس مانیٹرنگ کے مطابق دشمن کے جہازوں کو نقصان پہنچا۔ کارروائی میں 3 امریکی جہاز آبنائے ہرمز کے علاقے سے فرار ہو گئے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکر اوشین کوئی پر قبضہ کر لیا۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے جہاز بارباڈوس کے پرچم تلے سفر کر رہا تھا۔ جہاز پر تیل کی برآمدات میں مداخلت اور ایرانی قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام لگایا گیا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا۔ گزشتہ رات کے حملے جوابی کارروائی تھی، امریکی جہازوں پر حملے ہوں گے تو اس کا جواب دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے آج ایران کو ہرمز کنٹرول کرنے دیا تو کل مزید ملک سمندری راستے کنٹرول کریں گے۔ ایران کی جانب سے اب تک تجاویز پر جواب نہیں ملا، آج ہمیں ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ امید ہے ایران کی جانب سے مذاکرات کو سنجیدہ انداز میں آگے بڑھایا جائے گا۔ جب سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ غیر ذمہ دارانہ فوجی مہم جوئی شروع کر دیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ایکس پر پوسٹ لکھا کیا یہ دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے یا پھر کسی تخریب کار کی جانب سے امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وجوہات کچھ بھی ہو نتیجہ ایک ہی رہتا ہے، ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ امریکی فورسز کی جانب سے ضبط کشتیوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے جو اس وقت سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں پہنچ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا اس معاملے پر ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے ایران واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ضبط کیے گئے جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ملاح سوار ہیں۔ خلیج عمان میں امریکی کارروائی میں ضبط کیا گیا ایرانی کارگو جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز۔ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس سپروانس نے ایرانی جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنایا تھا۔ جہاز ای وی ایم توسکا کو مرمت کے لیے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ جہاز کے عملے کو امریکہ نے پاکستان کے حوالے کیا جنہیں ایران بھیج دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، کہا پاکستان شاندار ملک اور اس کی قیادت بہترین ہے۔
पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने मुज़ाकरात के दौरान कार्रवाइयों से रोका था। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ। ईरान जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। करारदाद डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवानी नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी पर तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन को तिजारती मुआहदे के लिए 4 जुलाई की डेडलाइन दे दी। टैरिफ खत्म न करने पर भारी महसूलात आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से कहा है, अमरीकी अशिया पर जीरो टैरिफ किया जाए। बीबीसी के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट ने अमरीका से तिजारती मुआहदे की मशरूत मंजूरी दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली नहीं हो रही। वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में वजारत दाखिला ने उन खबरों को मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी करार दिया। बयान में कहा गया, मखसूस अनासिर इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से किसी खास मुल्क या मसलिक को निशाना बनाकर बेदखली नहीं की जा रही। बेदखली सिर्फ वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी कयाम पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी इम्तियाज यूएई और दोस्त मुल्कों के वीजे हासिल करते रहे हैं। मनगढ़ंत खबरें मखसूस मकासद के हुसूल के लिए फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानियों के मसाइल सिफारती जराए से इनफरादी तौर पर हल किए जाते हैं। पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं, 100 से ज्यादा दहशतगर्दों ने हंगू, जरगरी, शनावरी, नरियाब में घुसने की कोशिश की। झड़पों में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। चीन का अपने ऑयल टैंकर पर हमले पर इंतहाई तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीनी ऑयल टैंकर को 4 मई को निशाना बनाया गया। टैंकर पर चीनी अमला मौजूद था जिनके बारे में कोई इतला नहीं है। हमले के बाद जहाज के डेक पर आग लगी। जहाज की शनाख्त चाइना एंड ट्रियो के नाम से की गई। वाकया खलीज में मीना सुकर के करीब पेश आया। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 0.41% कमी के साथ $99.62 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.76% कमी से $94.05 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अजरक वाली नंबर प्लेट ना हेलमेट, चालान सिर्फ शहरियों के लिए। मुर्तजा वहाब बगैर हेलमेट शहर में बाइक चलाते रहे। ट्रैफिक कवानीन को हवा में उड़ाते हुए सिंध असेंबली पहुंचे। मेयर कराची ने ट्रैफिक कवानीन की 2 खिलाफ वर्जियों का एतराफ किया। कहा, मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं, हेलमेट भी लूंगा और लाइसेंस भी अप्लाई करूंगा। सहाफी ने पूछा, क्या हाफिज नईम के डर से बाइक पर आ गए? मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, अल्लाह के सिवा। 4 दिन तक पाकिस्तान को ललकारने वाला मुल्क 4 घंटों में घुटनों पर आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में हुकूमत और अपोजिशन सब मुत्तहद थे। कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत ही कामयाबी मिलती है। सिफारती, अस्करी और बयानिया के महाज पर अल्लाह ने कौम को फतह से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी ने दुश्मन को नाक को चने चबवा दिए। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। शहर शहर अवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फैसलाबाद में पाक फौज के शहदा से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुल्तान में खवातीन ने यौम तशक्कुर रैली निकाली। सफदराबाद में स्कूल के बच्चों की रैली। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। बहावल नगर में मुनक्किदा तकरीब में तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, सरकारी और आर्मी अफसरान ने शिरकत की। चनियोट में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। लियाकतपुर, हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में भी रैलियां और तकरीब का इनकाद किया गया। कोटली से मुत्तसिल लाइन ऑफ कंट्रोल के बासियों के हौसले भी बुलंद।
کوئٹہ کے شہریوں نے بھی پاک فوج کو سلام پیش کیا۔ سینٹ اجلاس میں عابد شیر علی اور مولانا عطاء الحق درویش کے درمیان تلخ کلامی۔ پریزائڈنگ آفیسر نے احتجاجاً اجلاس کی کارروائی پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دی۔ شہری رحمان نے کہا کسی کو مذہب اور ریاست کے خلاف ایوان میں گفتگو کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سینیٹر عابد شیر علی کا کہنا تھا پاک فوج کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ ماضی میں بیرون ممالک کے سربراہان فون تک نہیں سنتے تھے۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ پاکستان کا پرچم سربلند، بھارت دنیا کے سامنے شرمندہ ہے۔ داعش افغانستان سے آ کر ہمارے لوگوں کو نشانہ بناتی ہے۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط آج منظور ہونے کا امکان۔ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں 1.2 ارب ڈالر سے زائد رقم کی منظوری متوقع۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا۔ 2022 سے ملک مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ پیٹرول ڈیزل ایک مہینے میں 3 بار مہنگا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں حکمرانوں کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بس PTI کو ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ مولانا شیخ ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات، پولیس اور CTD کی تفتیش جاری۔ فرار دہشت گردوں کی 30 گھنٹے سے زیادہ کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ فوٹیجز پشاور، نوشہرہ اور چارسدہ کے مقامات کی ہیں۔ کیس سے متعلق اب تک 40 سے زائد افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ کراچی میں شدید گرمی کے باوجود طویل لوڈ شیڈنگ۔ نارتھ کراچی، شادمان ٹاؤن اور نصرت بھٹو کالونی میں بجلی کئی گھنٹے غائب۔ کلیانہ ٹاؤن، بلدیہ اتحاد ٹاؤن اور انگی اور میٹروول کو بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ شہری کہتے ہیں مینٹیننس کے نام پر بجلی کی طویل بندش معمول بن گئی ہے۔ کراچی پولیس کا افسر لینڈ مافیا اور منشیات فروشوں کا سرغنہ نکلا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے سب انسپکٹر محمد خان نیازی کو KDA امپلائیز سوسائٹی سے گرفتار کر لیا۔ ملزم سے بڑی تعداد میں گٹکا، ماوا اور بلدیات کے مختلف محکموں کی 17 ربر سٹیمپس برآمد۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزم محمد خان نیازی نے جعلی مہریں، ناجائز قبضے اور جعلی دستاویزات میں استعمال کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم کے 5 ساتھی پولیس اہلکار فرار ہو گئے۔ کراچی لسبیلا میں رینجرز اور واٹر کارپوریشن کی کارروائی۔ لسبیلا پل کے نیچے مرکزی لائن سے خفیہ سرنگ کے ذریعے پانی چوری پکڑی گئی۔ 30 فٹ گہرے ٹینک میں چھپی سرنگ کے ذریعے واٹر لائن سے براہ راست کنیکشن برآمد ہوا۔ ملزمان شکیل مہر اور ابراہیم کے خلاف واٹر کارپوریشن تھانے میں مقدمہ درج۔ ٹنڈو محمد خان نے غربت سے تنگ ماں نے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ غوطہ خوروں نے 3 لاشیں نہر سے نکال لی۔ ایمبولینس نہ ملنے پر خاتون کی لاش کو گھاس والی گاڑی اور دوسری لاشوں کو رکشے میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ انچارج 1122 کا کہنا ہے ٹنڈو محمد خان میں ہماری ایمبولینس نہیں ہے، ہم حیدرآباد کال کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، فاتحہ خوانی، ملکی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا حضرت داتا گنج بخش کا مزار امن، روحانیت، رواداری اور اسلامی اقدار کا عظیم مرکز ہے۔ داتا دربار میگا پروجیکٹ بروقت مکمل ہوگا۔ برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں ریفارم پارٹی نے توقع سے زائد نشستیں جیت کر لیبر پارٹی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سٹارمر کی جماعت نے ہارٹل پور، ٹیم ورتھ، ٹیم سائڈ، ریڈچ اور ایکسٹر کی کونسلوں کا کنٹرول مکمل طور پر کھو دیا۔ ریفارم UK نے شمالی انگلینڈ اور مڈ لینڈ سمیت کئی اہم علاقوں میں لیبر پارٹی کو اس کے گڑھ میں شکست دی۔ ریفارم پارٹی کے نائجل فاریج نے تاریخی فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बांग्लादेश का 2 रोजा दौरा। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, सीईओ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाजिमुद्दीन ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और ढाका टेस्ट के पहले रोज बांग्लादेशी बल्लेबाजों का राज। मेजबान टीम ने 250 से ज्यादा रन स्कोर कर लिए। कप्तान नजमुल हसन शंटू की शानदार सेंचुरी, 101 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन अब्बास और हसन अली की एक एक विकेट।